مرتبہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، انہوں نے ان تقریبات کو اپنی ظاہری شان و شوکت کے اظہار کا یا دل بہلانے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔ اس لیے اب وہ شادی میں کھانے پینے کی چیزوں میں بھی زیادہ خرچ کرنے لگے، اور بارات کے سسٹم کو بھی انہوں نے بڑھاوا دینا شروع کر دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ نکاح کا چھوڑا تھا وہ یہ کہ نکاح بھی ایک عبادت ہے، اور جیسے دوسری عبادتیں سادگی کے ساتھ انجام پاتی ہیں، یہ تقریب بھی سادگی کے ساتھ انجام پانی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اس میں فضول خرچی شامل ہوئی، چاہے وہ فضول خرچی ولیمہ کے نام پر ہو جو سنت ہے، یا شادی بیاہ کے پنڈال اور لوگوں کے مہمانوں کے اکرام اور احترام کے نام پر ہو۔ تو یہ جو فضولیات ہیں اور فضول خرچی ہے، تو بنیادی طور پر فضول خرچی کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ لڑکیوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کی کمی ہو گئی ہے۔ جب سے اسکول اور مخلوط تعلیم کا یہ سلسلہ شروع ہوا، یا موبائل کے ذریعے لوگوں نے ایک دوسرے سے رابطے شروع کیے، تو نئی نسل جو ہے وہ اس کے رو میں بہہ جاتی ہے، اور ظاہر ہے پھر وہ نقصان اٹھاتی ہے۔ بظاہر تو یہ اچھا لگتا ہے، ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی کسی سے دوستی کر لیتے ہیں اور پھر شادی کر لیتے ہیں، تو لیکن اس سے ان کی زندگی بہتر نہیں گزر رہی ہے، اس لیے کہ مذہبی طور پر ان کے بیک گراؤنڈ دونوں کے الگ ہوتے ہیں، سماجی طور پر الگ ہوتے ہیں، اور شادی بیاہ کا جو رشتہ ہے وہ سماجی طور پر بھی ہم آہنگی ہونی چاہیے، ورنہ وہ نکاح جو ہے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے دو نقصان ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ، جہاں سماجی ناہماہنگی والی شادی ہوتی ہے، چاہے تلک جہیز لے کر ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، تو بعد میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور کورٹ کچہریوں تک نوبت آتی ہے۔ ایک بڑا مرحلہ جو اس کی وجہ سے مسلم معاشرے میں ہے کہ وہ طلاق کے لیے یا ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے فیملی کورٹ کا طرف رجحان ان کا بڑھ رہا ہے، جو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کے طرف خاص طور پر علماء کی توجہ مبذول کراؤں گا، ائمہ کی، کہ اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں وہ جائزہ لیں۔ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ جو بعض ہمارے وکیلوں نے رائے دی، ابھی 2 دن پہلے کے بعد ہے، کہ بیتیا کے ایک بڑے وکیل نے مجھ سے کہا کہ وہ کورٹ میں گئے تو فیملی کورٹ میں 1 سے 9 تک جتنے کیسز اس دن آئے وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے تھے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ آبادی سے زیادہ ان کے آپسی جھگڑے کورٹ کچہریوں میں جا رہے ہیں، یہ بہت ہی نقصان دہ ہے۔ یہ بالکل، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ائمہ ہیں اور ہمارے مدرسے کے لوگ ہیں، ان کو مہم چلا کر اس وبا کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ یہ وبا بڑا جو ہے بھیانک شکل، طوفان کی شکل میں اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اسے روکنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ ملی کونسل اس پر خصوصی تحریک چلائے گی۔ اور ہم یہ بھی دیکھا کہ تلک اور جہیز کے اس سے سماج میں چلن کی وجہ سے، حالانکہ قانونی طور پر بہار میں تلک اور جہیز ممنوع ہے، تو ہمیں اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے اور تلک اور جہیز کو بالکل روک دینا چاہیے۔ شریعت میں تو بالکل ہی حرام ہے، چاہے آپ سماجی دباؤ کی وجہ سے تلک اور جہیز لیں یا مطالبہ کر کے لیں، نہیں لینا چاہیے۔ اس لیے اس سے ہم لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کی طرف ہمیں، جس طرح ہم تعلیم کو ضروری سمجھتے ہیں، دین کی بنیادی تعلیم کو یا اسکولوں کی تعلیم کو ہر شخص کے لیے، اس سے کم ضروری یہ نہیں ہے کہ ہم نکاح کو سادگی کے ساتھ کریں۔ تو نکاح میں فضول خرچی سے بچنا اور سادگی کے ساتھ انجام دینا، یہ ہمارا 2 بنیادی موضوع ہے،
اور یہ دو بنیادی مہم ہے جس پر ہم کام کریں گے انشاءاللہ۔